صبح پاکستان صبح پاکستان صبح پاکستان صبح پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہر میچ کے دوران جو باکسنگ کے میچ ہوتے ہیں تو وہ ایک 2-3 منٹ کا وقفہ ملتا ہے باکسر کو بھی. بیٹھ جاتا ہے آ کے, وہ منہ پہ اتنے مکے پڑ رہے ہوتے ہیں, اس کو ذرا دانت مات نکالتے ہیں, تو ہمیں بھی وقفہ ملتا ہے تو ادھر کو چک وک کے آ جاتے ہیں کہ بھائی کیا کریں پورا. اچھا, اب جو اس وقت موضوع ہے اور جو یہ سیگمنٹ ہے, یہ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں, لیکن میری خواہش ہے اور میں خواہش کے ساتھ ساتھ شاید تقاضا بھی ہے اس سیگمنٹ کا کہ پہلے آپ ذرا دیکھ لیں, کیونکہ دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ دیکھ لیں گے تو کچھ سمجھ لیں گے, اور جب کچھ سمجھ لیں گے تو باقی جو کچھ ہوگا وہ میں پھر کچھ آگے سمجھا دوں گا. لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایکٹ. ساحل آیا امی آیا. جی امی بولے کیا بات؟ کیا بات ہے بیٹا, تمہارے کالج سے فون آیا کہ 2 دن سے تم کالج نہیں گئے ہو. کیا وجہ, کیوں نہیں گئے ہو کالج؟ امی اب کیا بتاؤں آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بائک نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو بہت مشکل ہونے لگی ہے مجھے. اس کا مطلب ہے کہ تم بائک ٹھیک نہیں تو کالج نہیں جاؤ گے؟ امی اگر گاڑی مل جائے گی نا تو سارا مسئلہ ہی سالو ہو جائے گا. آپ چاچو سے کہیں نا کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہم گاڑی خرید لیں. بس رہنے دو, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہارے چاچو سے کسی اپنائیت کی توقع رکھنا بیکار ہے. جب سے تمہارے ابا کا انتقال ہوا ہے انہوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. اب تو ہم ان کے محتاج ہو کر رہ گئے. امی اگر ایسی بات ہے تو ان سے اپنا حصہ مانگ کے الگ ہو جاتے ہیں, کہیں اور رہ لیں گے. کم سے کم اس محتاجی سے تو جان چھوٹے گی. منہ سے مانگنا بھیک ہوتی ہے بیٹا, اور وہ تو ہمیں ایسے ہی مل جاتی ہے. عید یا کسی بڑے تہوار پہ وہ مجھے اس طرح پیسے دیتے ہیں جیسے میں ان سے بھیک مانگ رہی ہوں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. امی ایسا کب تک چلے گا؟ اگر وہ اتنے ہی پرائے ہو گئے تو ہمیں اپنائیت کا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ جانے اس چھوٹی اپنائیت کا لباس اوڑھ کر ہمیں اس گھر میں اور کتنا جینا پڑے گا. بٹ اب تو مجھے اس گھر میں گھٹن ہونے لگی, بہت گھٹن. ہم لیٹ ہو رہے ہیں, پہلے آ تو چاچو. رہی ہوں آپ کے پیچھے. چاچی ایک منٹ. کیا بات ہے صاحب, جو بھی کہنا ہے جلدی کہو یار. چاچو مجھے کالج آنے جانے میں بڑی پریشانی ہونے لگی ہے. اگر آپ کچھ پیسے دے دیں گے تو ہم چھوٹی سی گاڑی خرید لیں گے. او ہو, لاڈ صاحب کے نخرے تو کم ہی نہیں ہو رہے, اب چھوٹی سی گاڑی بھی چاہیے. دیکھو ساحل غلط بات تو نہیں کر رہا شبانہ, اپنی ضرورت بتا رہا ہے. بھابھی جی معاف کیجیے گا, آپ نے ہی اتنا سر چڑھایا ہوا ہے تبھی تو اتنا بگڑا ہوا ہے. اچھا بس دیکھو صاحب, تم ابھی بچے ہو اور میرا نہیں خیال کہ تمہیں ابھی گاڑی کی کوئی خاص ضرورت ہے. لیکن چاچو میں نے کہا نا, مجھ سے اب بحث مت کرنا. رہنے دے بیٹا, ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھیک مانگنے کی عادت پڑ جائے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر امی بات سنیں. امی اجی سنیے, آپ نے وعدہ کیا تھا میرا بیٹا بورڈ میں 80% مارکس لے کے آئے گا تو آپ اسے گاڑی دیں گے. ارے شبانہ, یہ بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ گاڑی تو میں پہلے ہی لے آیا تھا. یہ دیکھو, ساحل کو میں نے اسی لیے تو منع کر دیا. ویسے بھی بھائی جان کی موت کے بعد بہت مشکلوں سے یہ جائیداد میں نے اپنے نام کروائی ہے, اور اتنی آسانی سے میں یہ سب کچھ ان پر خرچ نہیں کرنے والا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں دیر ہو رہی ہے, جلدی چلیں. ہاں چلو. امی, ابو, بیٹا آ گیا.
امی یہ دیکھیں میری مارک شیٹ آ گئی ہے. ارے واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں صدقہ جاؤں اپنے بچے پہ. دیکھیں امی 80% سے بھی زیادہ مارکس آئے ہیں میرے. ہاں کیا بات ہے, مبارک ہو آپ کو. ارے ارے تمہیں بھی مبارک ہو بھائی. چلیں امی اب لائیں میرا گفٹ دیں مجھے. ہاں ہاں کیوں نہیں, میں نے اپنے بیٹے کا گفٹ رکھا ہوا ہے. سنیے دے دیجیے نا اس کا گفٹ. ہاں ہاں بھائی کیوں نہیں. بھائی وعدے کے مطابق تمہارے لیے ایک دم نیو کار. ایک منٹ چچا, آپ نے مجھ سے تو کہا تھا کہ میں بھی چھوٹا ہوں, مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے. راہیل تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے, پھر آپ مجھ سے گاڑی کیوں دی؟ ارے یہ کیا بات ہوئی, ہم اپنے بچے کو کوئی بھی چیز خرید کے دیں گے تو کیا تم سے پوچھ کر دیں گے؟ چچی میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. اچھا تو اب تو مجھے سکھائے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. ایک منٹ بھائی صاحب, ساحل اس طرح سے تو صحیح کہہ رہا ہے. اگر راہیل کو گاڑی مل سکتی ہے تو ساحل کو کیوں نہیں؟ بھابھی جی راہیل ہمارا بیٹا ہے اور ہم جیسے چاہیں ویسے ہی اپنے بچے کو ہر چیز خرید کر دیں گے, ہمارا فرض بنتا ہے. واہ بہت خوب, یعنی پیسہ میرے باپ کا اور اس پہ یاشی کرے آپ اور آپ کا بیٹا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ساحل, اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا نا تو تیری زبان کھینچ لوں گا میں. بھائی جان کے انتقال کے بعد تم ماں بیٹے کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے تو ہمارا احسان مانو. تو مت کیجیے احسان, نہیں چاہیے ایسا احسان, ہمیں ہمارا حصہ دے دیجیے تاکہ اس محتاجی سے جان چھوٹے ہماری. کس چیز کا حصہ دے تمہیں, کس چیز کا؟ بچپن سے لے کر آج تک تمہیں پالا پوسا بڑا کیا, تمہارا اسکول کا ہر چیز کا خرچہ میں نے برداشت کیا, تمہیں اور تمہاری ماں کو اس گھر میں جگہ دی جس کے تم لوگ قابل نہیں تھے. میں ابھی تو باہر جا رہا ہوں بیٹا, جب واپس آؤں نا تو اپنی ماں کو لے کر دفع ہو جانا اس گھر سے. چل بیٹا. چھوڑیے نا, چل بیٹا تیری گاڑی پہ لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے اور آئس کریم بھی کھائیں گے اور ہاں باہر ہی ڈنر کریں گے. چپ ہو رہے امی, خدا کے واسطے چپ ہو رہے. ساحل جب تم اور راہیل چھوٹے تھے تو تمہارے ابو اپنے اور تمہارے چاچو کے بچپن کے قصے سنایا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے تھے تو وہ یاد کرتے تھے, اور تمہارے چاچو کوئی غلطی کرتے تھے تو اپنے سر لے لیتے تھے. بچپن سے لے کر مرتے دم تک انہوں نے تمہارے چاچو کا خیال رکھا, اور پھر اپنے آخری وقت میں تمہارے چاچو سے کہا تھا کہ میرے بچے کا اور میری بیوی کا خیال رکھنا. دیکھ رہے ابو, چاچو نے ہمارا خیال نہیں رکھا, نہیں رکھا ہمارا خیال. دیکھ رہے ہیں نا ساحل کے ابو, آپ سن رہے ہیں نا, انہوں نے ہمارا خیال رکھنا تو دور, ہمیں گھر میں بھی نہیں رکھا. ناظرین کرام اور حاضرین صبح پاکستان, تقریباً ہر روز اخبارات میں اس نوعیت کی خبریں شائع ہوتی ہیں کہ بھائی کے مرنے کے بعد چچا نے یتیم بھتیجوں کو جائیداد سے بے دخل کر دیا, مرحوم بھائی کی بیوہ کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا, کسی بھائی نے دوسرے بھائی یا بہن کا حصہ ہڑپ کر لیا, اور یہ بہنوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, یا خاندان کے بڑوں نے اپنی مرضی سے مرحوم کی جائیداد میں سے بندر بانٹ کر لی اور شرعی تقسیم یعنی شرعی تقسیم وراثت کے اصول کو یکسر نظر انداز کر دیا. اور یہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی کرتے وقت لوگ اپنے پرائی کی تمیز بھول جاتے ہیں, حتیٰ کہ خونی رشتوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. حق تلفی کی یہ داستانیں ہر زبان زد عام ہے, اور ہر دوسرا شخص ناانصافی کا شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ تاثر عام ہے کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے
ترکے پر کوئی ایک وارث یا چند ورثہ مل کر قابض ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ مرنے والا اپنے پیچھے نڈھال بیوہ اور بلکتے بچوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ شوہر اور باپ سے محرومی ہی ان کے لیے کسی آفت سے کم نہیں ہوتی، لیکن ان پر ایک اور غم کا پہاڑ اس طرح توڑا جاتا ہے کہ مرنے والے کے ترکے سے انہیں محروم کر کے سفاک معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مرنے والے کی جیب سے اگر ایک الائچی بھی نکلے تو کسی وارث کے لیے شرعاً جائز نہیں کہ وہ اس الائچی پر اکیلا قابض ہو جائے، کیونکہ اس میں تمام ورثہ کا حق شامل ہے، اور اس الائچی کو بھی ترکے میں رکھ کر شرعی طریقے سے تقسیم کیا جائے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں، جن میں سے مسئلہ میراث یا تقسیم وراثت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ میراث کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم میراث سیکھنے اور سکھانے والوں کے فضائل بتائے اور میراث میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ علم میراث سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، بلا شبہ ان قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی حصہ میراث کے بارے میں باہم جھگڑا کریں گے اور انہیں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مشکات شریف میں موجود ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ تمام عمر اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت میراث میں وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال حق کے ساتھ لیا تو اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور جس نے بغیر حق کے مال لیا تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا۔ یاد رکھے کہ حرام طریقوں سے حاصل ہونے والے مکانات اپنے مالکان کے لیے بوجھ اور وبال ہوتے ہیں۔ یوں تو مرحوم کے ترکے میں مال و دولت، زر و جواہر اور دیگر جو ہیں بیش قیمت اشیاء شامل ہوتی ہیں، مگر اصل جھگڑا جو آبزرو کیا گیا ہے، جو مشاہدے میں بات آئی ہے، اصل جھگڑا مکان و دکان کی ملکیت پر ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ زمین بھی کیا شے ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابتدا میں زمین کی ہی بات کر رہا تھا، لیکن یہ زمین بھی کیا شے ہے جسے دیکھو اس کے ایک ایک انچ کے لیے لڑ رہا ہے، جبکہ زمین ایسی شے ہے جو ہر شخص کو اس کی قدر اور ضرورت کے مطابق مل ہی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے، کوئی اپنے دل پہ نہ لے، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی مردہ زیادہ دیر تک قبر سے باہر نہیں دیکھا۔ مل جاتی ہے اسے زمین، ضرور ملتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مٹی کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور ہماری تمام خواہشیں اور آرزویں ایک دن مٹی میں ہی مل کر ختم ہو جائیں گی، مگر اسی مٹی کے لیے ہم قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مٹی کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ جناب، انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زمین آج تک کسی کی ملکیت نہیں ہوئی۔ ہم لوگ جس زمین کو اور جس جائیداد کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس کی 3 بڑی دلچسپ حقیقتیں ہیں۔ اس کی پہلی حقیقت بے وفائی ہے، اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے تمام مکان، عمارتیں اور دکانیں اوسطاً 30 برس بعد اپنے مالک یا مکین تبدیل کر لیتی ہیں۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو مکان ہمارے والدین بناتے ہیں ہم ان میں نہیں رہ پاتے، اور جو مکان ہم اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں ہم ان میں بھی قیام نہیں کرتے، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اس میں قیام نہیں کرتے، کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی ہر نسل اپنا نیا گھونسلہ بناتی ہے، اور دنیا میں ہم سب لوگ اپنے بنائے ہوئے مکانوں کو خالی اور ویران ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ زمین کی دوسری بڑی حقیقت وہ یہ ہے کہ دنیا میں 100 سال بعد بستیوں اور شہروں کی ساری حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ گاؤں شہر میں اور شہر میگا سٹیز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ موئنجو ڈرو، ہڑپا، ٹیکسلا، یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہزاروں برس قبل یہ بہت بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے، مگر آج ان کے کھنڈرات عبرت کا نمونہ ہے۔
اور زمین کی تیسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر 500 سال بعد اپنے خد و خال یعنی شیپ کو تبدیل کر لیتی ہے. شہروں کی جگہ جھیلیں بن جاتی ہیں, جھیلوں کی جگہ گاؤں آباد ہو جاتے ہیں, ویرانے شہروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں, جنگل باغ بن جاتے ہیں, دلدلیں صحرا کا روپ اختیار کر لیتی ہیں اور صحرا دریاؤں میں غرق ہو جاتے ہیں. ان حقیقتوں کے باوجود انسان زمین کے لیے لڑتا ہے, زمین کے لیے, اور اس کے حصول کے لیے جنون میں مبتلا ہے, اور اس جنون کی تسکین کے لیے دوسرے انسانوں کے گلے کاٹتا ہے, اور انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم جس زمین کے لیے لڑتے ہیں بالآخر اسی کی مٹی میں مل کر فنا ہو جاتے ہیں. ریالٹیز ہیں, وراثت کا معاملہ ہے, اور عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ وراثت میں زیادتی کی جاتی ہے, سب سے زیادہ. ان سے ان کا حق چھین لیا جاتا ہے, کبھی قرآن سے شادی کر کے یا کبھی کاری قرار دے کر, اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. بچے چھین لیتے ہیں, بچوں کو چھین لیا جاتا ہے کہ تمہارا کہاں سے وراثت میں حق آ گیا, بچے کا حق ہے. یہ بچہ کہاں سے آ گیا صاحب؟ اس عورت کی وجہ سے تو بچہ آیا ہے, لیکن اس بچے کو لے لیا جاتا ہے, عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو وراثت کے کئی خوفناک پہلو ہیں جن پر ہم بات کریں گے, اور وہ چھین لیے جاتی ہیں, یہ جو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. پینلسٹ ہیں ہمارے پاس, اور ظاہر ہے کہ میں انہی سے رہنمائی حاصل کروں گا. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہوں گے ہمارے آپ کے سب کے انتہائی قابل احترام خطیب اعظم, ممتاز عالم دین, بلکہ مجدد مسلک اہل سنت, حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں آپ, اور سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے سربراہ ہیں. مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں. استقبال کیجئے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. موضوع کی مناسبت سے آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے, میری ان سے آج پہلی بار ملاقات ہوئی, اور ابھی چند سیکنڈز کے لیے ہوئی تھی. میں جب یہاں پر سیگمنٹ کے لیے آ رہا تھا اور باہر تشریف فرما تھی, لیکن میں نے ان کی اداکاری دیکھی ایک ڈرامے میں. بہت ڈوب کر انہوں نے وہ کردار ادا کیا تھا. میں حقیقتاً ان کا مداح ہوں, کیونکہ یہ اس کردار میں رچ بس گئی تھیں, اور گویا لگتا تھا کہ ان پر ہی یہ سارے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. ان کا شمار اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی بہترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنے کریئر کے دوران مختلف نوعیت کے کردار ادا کیے, اور ہر کردار میں اپنی خوبصورت اداکاری سے ناظرین کے دل موہ لیے. 2001 میں بطور چائلڈ ایکٹریس ٹیلی ویژن اسکرین پر نمودار ہوئیں, اور پھر کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. ان کے بہترین ڈراموں میں ماسی اور ملکہ, چل جھوٹی, پل صراط, گمشدہ, من و سلوہ اور عشق عبادت شامل ہیں. ان کی والدہ فوزیہ مشتاق اور ان کے شوہر کنور ارسلان بھی ٹیلی ویژن کے معروف آرٹسٹ ہیں. جیو کے ڈرامے کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی میں انہوں نے ایک غریب گھرانے کی لڑکی کا کردار ادا کیا, جس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوتی ہے, اور وہ سسرال والوں کو ایک وارث تو دے دیتی ہے, مگر اسے اولاد اور وراثت دونوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور حق وراثت کا مسئلہ ہی آج ہمارا موضوع ہے. تشریف لاتی ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں فاطمہ آفندی. ہمارے تیسرے مہمان 5 برس سے وکالت کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں, اور صبح پاکستان کا ایک مستقل حصہ ہیں. سماجی تنظیم ویلیو ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیگل ایڈوائزر ہیں, اور تعلیم, قانونی ادارے, گھریلو تشدد, بچوں کے حقوق سمیت دیگر سماجی حقوق کے لیے رضاکارانہ طور پر مفت خدمات انجام دیتے ہیں. اس میں یہ قانونی ادارے گھریلو تشدد کیوں لکھا ہوا ہے, یہ بعد میں پوچھوں گا. تشریف لاتے ہیں ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام لیاقت علی خان ایڈوکیٹ. وراثت کے معاملے میں حق تلفی کا شکار ایک طالب علم آج ہمارے درمیان موجود ہے. اس کا نام ہے احسن علی. 1996 میں یعنی 1996 میں ان کے والد کا انتقال ہوا, اور اس وقت ان کی عمر 3 برس تھی. ان کے 2 بھائی بھی اس وقت کم سن تھے. گلشن جمال میں ان کے مرحوم والد اور دادا نے ایک مکان تعمیر کرایا تھا, جس میں 40% رقم ان کے والد اور باقی رقم ان کے دادا نے لگائی تھی.
ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے 3 چچاؤں کے دل میں لالچ آیا اور انہوں نے اپنے والد کو یعنی ان کے دادا کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی کے انتقال کے بعد بیوہ بھابھی کی شادی اس بھائی سے کرا دی جائے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تاکہ ہمیں انہیں جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے۔ چالاکیاں دیکھیں، انسان کی چالاکیاں دیکھیں۔ ان کی بیوہ ماں کی شادی ان کے چچا سے کرا دی گئی۔ احسن علی کا کہنا ہے کہ ان کے دادا نے وہ مکان فروخت کر دیا اور اس میں سے انہیں اور ان کے بھائیوں کو حصہ نہیں دیا۔ جب یہ اور ان کے تینوں بھائی جوان ہوئے اور انہوں نے اپنے دادا سے وراثت میں حصہ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا اور جرگہ بلا کر یہ فیصلہ کرا دیا کہ مرحوم مشتاق کے بیٹوں کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دادا کے انتقال کے بعد جب جائیداد تقسیم ہوئی تو انہیں اس وقت بھی حصہ نہیں ملا، حالانکہ دادا نے اپنی بیماری کے دوران چچاؤں کو وصیت کی تھی کہ خدمت کرنے پر ایک پوتے کو 5 لاکھ روپے دے دینا۔ اچھا، مرتے وقت تو کچھ یاد بھی آ جاتا ہے، کچھ دے کے چلے جائے، لیکن ان کے دونوں چچاؤں نے جائیداد کی تقسیم کے وقت 5 لاکھ روپے کا چیک ان کے بھائی کو دینے کے بجائے ان کے چچا کو دے دیا جو اب ان کے سوتیلے والد ہیں۔ اس وقت یہ کورنگی میں رہائش پذیر ہیں اور انہیں یہ ڈر ہے کہ ان کے سوتیلے والد انہیں گھر سے نکال دیں گے، اور اس کے باوجود یہ یہاں پر آئے ہیں۔ اپنے اس ڈر کے باوجود ہم نے ان سے پوچھ لیا تھا، ہم ایسے کسی کو نہیں بلاتے، ہم نے کہا پوچھ لیا آپ آنا چاہتے ہیں، یہ آئے ہیں۔ ان کی والدہ بھی صورتحال سے پریشان ہیں، قانونی کارروائی کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن آج یہ آئے ہیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں احسن علی۔ ایک اور خاتون کو میں یہاں بلا رہا ہوں، یہ مرحوم شوہر کی وراثت سے محروم بیوہ ہیں۔ کراچی کی ضلع وسطی کے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر 47 سالہ یہ بیوہ ہیں جو ہمارے درمیان ابھی تھوڑی دیر بعد ہوں گی۔ 1996 میں شادی کے بعد یہ حیدرآباد شفٹ ہو گئیں۔ شادی کے 5 سال بعد ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ 2003 میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ 3 بیٹوں کی ماں ہیں اور مرحوم شوہر کی دوسری بیوی سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ان کے سسر پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے، خصوصاً ان کے دونوں دیوروں نے، ان کے 7 ماہ کے بیٹے کو چھین لیا اور ان کے مرحوم شوہر کی دوسری بیوی کے بچوں کو تو وراثت میں حصہ دے دیا، لیکن ان کے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ حیدرآباد میں ان کے دیوروں کے پاس جو مکان اور دکانیں ہیں اس میں بھی ان کے شوہر کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنا اور اپنے بچے کا حق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں جائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں، ان کا نام میں آپ کو نہیں بتا رہا، تشریف لاتی ہیں ہماری بہن۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، پہلے تو کچھ ہمیں سمجھائیں، یہ وراثت، میراث، یہ کیا ہے اور کیوں ہم لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں؟ علامہ صاحب بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ، اور یہ شکریہ وہ ناظرین بھی آپ کو ادا کر رہے ہوں گے جن کے آپ اس وقت ترجمان ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے بیشتر لوگوں کا مسئلہ ہے۔ عامر لیاقت کا تعارف دنیا میں جانے کیا ہو، لیکن یہ کہ وہ ایک درد مند انسان بھی ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح برائیوں کے خاتمے میں اس کا حصہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو مجھے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا پابند ہونا چاہیے، جو پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح فریضۃ من اللہ قرآن میں وراثت بھی فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا درجہ اور میں اس کا درجہ کوئی متعین کر رہا ہوں، اس کو اللہ نے فرض فرمایا۔ اچھا، میں ویسے کسی سے کہوں کہ آگ کے انگارے کھا لیا کرو، اچھے ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے۔ جی،
تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آگ ہی تو کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ کسی کا ناحق پیسہ مارنا، حدیث شریف کے مطابق 2 پیسے یا 3 پیسے، آج کوئی 40-50 روپے لگا لیجئے، جی، اگر کسی نے مارے ہیں 700 نمازیں دینی پڑے گی اس کے بدلے۔ 700 نمازیں، قیامت میں پیسے تو ہوں گے نہیں، 700 نمازیں آپ کو دینی ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی، آپ دوسری نیکیاں دیں گے، وہ بھی نہیں ہوں گی، تو پھر اس شخص کے گناہ آپ کو لینے پڑیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 2-3 پیسے مارنے، صرف 3 پیسے۔ 3 پیسے۔ زمین کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ میں نے کسی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا اگر غصب کر لیا، وہ طوق یعنی پھندا بنا کر قیامت کے دن گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس زبان کی ہیں جس پر شبہ کرنے والا مومن نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہے کیوں؟ ایک زمانہ تھا اسلام نہیں تھا، عورتوں کو بچوں کو حق نہیں ملتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو سکھایا، وہ لوگ اس قدر آپ سے سیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی اگر کسی کا 1 پیسہ ان کے پاس رہ جاتا ہے۔ آج 1400 کتنے برس کے بعد میں اس کو اپنا آرٹ، فنکاری سمجھتا ہوں اگر میں نے کسی کا مار لیا ہے تو۔ اس کی بنیادی وجہ رزق حرام، ہماری زبانوں کا آلودہ ہونا اور ہمارے ماحول سے دین کا دور ہونا، جی، یہ بنیادی وجہ ہے۔ درست۔ جب میں رزق حلال نہیں کھاؤں گا تو ایمان اور غیرت نہیں رہے گی۔ جب میں جھوٹ بولوں گا، گالی دوں گا، غیبت کروں گا تو میرے اندر سے جو بھی خوبیاں ہیں وہ رخصت ہو جائیں گی، اور پھر ماحول میری سپورٹ نہیں کر رہا نیکی میں، وہ مجھے برائی کی طرف زیادہ کھینچ رہا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے دیکھا، وہاں پر سود در سود، بیاج کے نام پر کیا کچھ ہوا۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس حوالے سے دنیا میں جو لوگ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے وہ دنیا سے مفلس جاتے ہیں، آئے ہائے ہائے، خالی جاتے ہیں۔ تو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے کچھ لے کر ہی نہیں جائیں گے تو وہاں وہ کیا کریں گے؟ اور یہ مفلسی عمل ہوا جو کہ عمل ہی نہیں رکھا۔ بالکل جی، نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اچھا، پیسہ مارا ہوا ہے، اس پیسے سے حج ہو رہا ہے، آئے ہائے ہائے، اس پیسے سے کتنی اہم عمرہ بات ہو بتا رہا رہے ہے، ہیں۔ جی، اس پیسے سے دکھاوے کی خیرات ہو رہی ہائے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حالانکہ ناجائز پیسے، مجھے بہت سخت لفظ ہے، لوگوں کو شاید برے لگ جائیں، کہ ایسا پیسہ جو ناحق ہے اس کو نیکی میں استعمال کرنا اور اس پہ ثواب کی امید رکھنا جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا۔ کیا مثال دیا۔ میں نے کہا تھا بہت سخت لفظ ہے، جی، لیکن یہ ہے۔ اور عمرہ اور حج کی لسٹ پڑھ لیں اور اخباروں میں عطیات دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں، اور یہ وہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ سناتے ہوئے خود لرز جاتے تھے کہ قیامت میں جن 4 باتوں کا پوچھا جائے گا ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور یہ ہر شخص سے سوال ہوگا۔ اور یہ علم المیراث نصف العلم کہلاتا ہے۔ نصف العلم، ہم نے اس کو اپنے تمام زندگی کے شعبوں سے نکال دیا، یعنی اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی غلطیاں، رشتہ داروں کی، اچھا
ہمیں حدیث شریف یہ بتاتی ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر میں ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو تو لوگ آ کے کہتے ہیں صدقہ کرو، خیرات کرو، قربانی دو، یہ کرو۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کے بچوں کو کنگال چھوڑنا چاہتے؟ اس کے بچوں کا حق ہے۔ اچھا، مرنے پر کیا ہوتا ہے؟ گھڑی اتار کے جیب میں ڈال دی، کپڑے مردے کے ہیں غسال کو دے دو، حالانکہ وہ بھی وارثوں کا حق ہے، کوئی اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اسلام تو تھا تحفظ کے لیے، قوت کے لیے، محبت کے لیے، مگر ہم نے اسلام کا استعمال صرف وہاں رکھا ہے جہاں میرا فائدہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ باقی چیزوں پہ نہیں ہے۔ آپ کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، 3 انگلیاں میری طرف ہیں، میں وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا۔ گناہ وہ ہے جو کوئی دوسرا کرے، جو خود کریں وہ گناہ نہیں۔ وہ گناہ نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں ذہن سازی ہوتی ہے ماں باپ سے۔ جب ماں باپ خود نہیں جانتے وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے، اور پھر ان کے سامنے وہ کر رہے ہیں، اور پھر یتیم کے ساتھ یا ان کے کوئی قرابت دار، یہاں آپ نے بتایا وکیل صاحب بیٹھے، 80% مقدمات رشتہ داروں کے ہیں میری معلومات کے مطابق۔ اس معاشرے کو یوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر مسلمان کہلانے والے بہت ہیں، مسلمان نظر آنے والے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ تو بڑی غور طلب باتیں کی ہیں، اور کئی سوالات، میں نے تو ایک سوال کیا تھا، خود کوکب صاحب کئی سوالات چھوڑ گئے ہیں پورے معاشرے کے لیے۔ مجھے تو وہ ان کی ایک مثال اسی میں ہوں کہ وہ مردے کے کپڑے جو ہیں وہ تو غسال کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن گھڑی اتار لی جاتی ہے۔ کپڑے اس لیے نہیں دیتے ہیں، ایک تو ویسے ہی وہ وحشت ہوتی ہے کہ مردے کے ہیں ہم کیوں لیں، لیکن گھڑی بھی تو مردے کی ہوتی ہے، وہ بھی پھر دے دیا کریں، وہ تو رکھیں گے کیونکہ وہ ذرا قیمتی شے ہے۔ کپڑے چونکہ قیمتی نہیں ہوتے تو وہ آپ کسی کو بھی دے دیں۔ کہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح